آزاد ازل ہے لئی قاف کا سیدہ فاطمہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتبتل إليه تبتيلا صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اے ختم رسول سید کل سرور ذی شان سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفان اور حاصل ایمان، تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے مقصد یہ برآئے احسان کئی تم نے کیے تم پہ میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان۔ مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں، حضرت شیخ الاسلام لعیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں، صدیق میں، فاروق میں، عثمان میں، علی میں، صدیق میں، فاروق میں، عثمان میں، علی میں، دیوانے ہیں دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو، دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں۔ برادران عزیز، یقیناً ہم نے برکتوں کو سمایا ہے، رحمتوں میں ہم نے اپنے آپ کو بھگویا ہے۔ جب ہم اس دربار عالی میں حاضر ہوئے تو اللہ کی وہ رحمتیں، وہ برکتیں جو نازل ہو رہی تھی ان برکتوں کو ہم نے اپنے قلب میں سما لیا، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جہاں خود اللہ والے تشریف فرما ہو وہاں رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ جن کے نام سے رحمت ہو، جن کی بات سے رحمت ہو، جب ان کی ذات جل فرما ہو تو رحمتوں کا کیا انجام ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہمارے لیے مبارک گھڑیاں ہیں کہ ہم اللہ کے ایسے عظیم ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ جن سے ہزاروں نہیں لاکھوں نے فیض پایا ہے۔
اور کروڑوں فیض پا رہے ہیں۔ برادران عزیز، ہم جب اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کچھ ہمارے اپنے ارادے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے کچھ ایسے عزائم ہوتے ہیں کہ جن کو لے کر بندہ یہاں حاضر ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پہلی بنیادی جو بات رکھی، پہلا جو ہمارا ارادہ اور عزم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے بہرور ہو جائیں، یہی ہمارا ارادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ خیال کہ اپنی محبت کا اظہار بھی ہو، محبوب کے در پہ حاضری بھی ہو، اور پھر جو دوری سے سلام ہو رہا تھا اب قریب سے بھی پیش ہو جائے۔ یہ سال میں ایک مرتبہ وہ دور والوں کے لیے حاضری ہے، اب قریب والے تو خوش قسمت ہیں جو روز حاضری دیتے ہیں۔ ہاں یقیناً وہ بے چینی ان سے پوچھیں جو دور سے آتے ہیں، سال بھر انتظار کرتے ہیں کہ عرس آنے والا ہے، عرس آنے والا ہے، اور اس کے بعد پھر اہتمام کے ساتھ، تیاری کے ساتھ نہ صرف اپنے لباس کی تیاری کرتے ہیں بلکہ اپنے قلوب کی بھی تیاری کرتے ہیں، اپنے اذہان کی بھی تیاری کرتے ہیں، اپنے افکار کی بھی تیاری کرتے ہیں، اور خود نہیں آتے بلکہ اپنے ساتھ ایک جماعت کو لے کر آتے ہیں کہ میں اکیلا کیوں بہرور ہو جاؤں، یہ نعمتیں صرف میں اپنے اکیلے کے لیے کیوں رکھوں، تم بھی چلو، تم بھی چلو، تم بھی چلو، اور اس دربار کو دیکھو، اس دربار کو دربار بندہ نواز کہتے ہیں۔ برادران عزیز، ان کے دل کو پوچھئے کہ جب وہ سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں تو کیسے محسوس ہوتا ہے، کیسے ان کو تسلی ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اللہ کے اس ولی کے قرب میں حاضر ہو کر وہ بے چینیاں کیسے مٹتی ہیں۔ برادران عزیز، تو میں مقصد آمد کو بیان کر رہا ہوں۔ ایک مقصد تو رحمت الہی کو اپنے دامن میں سمونا ہے، ایک مقصد اپنے محبت کا اظہار کرنا ہے اور اپنی محبت جو تشنا ہے اسے بہرور کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا مقصد بھی ہے۔ اگر ہم اپنی جانب سے دیکھتے ہیں تو ہم چھوٹے، ہمارے مقاصد چھوٹے۔ آج غور کر دیکھیں، کوئی بھی بندہ یہاں حاضر ہوتا ہے تو ایک مقصد لے کر آتا ہے، لیکن وہ مقصد چھوٹا ہے، اور جن کے پاس آ رہے ہیں وہ جب تشریف لائے ہیں تو بڑے مقصد کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ دکن میں حضرت بندہ نواز کی آمد یہ آپ کی اپنی مرضی سے نہیں، حکم سے ہوئی ہے۔ 80 برس سے زائد آپ کی عمر مبارک تھی جس وقت آپ تشریف لائے، دہلی سے سفر دکن کا ہوا تو یہ حکم الہی کے ساتھ ہوا ہے، معمور کر بھیجا گیا ہے، ایک مقصد خاص دے کر بھیجا گیا ہے کہ بندہ نواز ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، گیسو دراز ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، آپ جائیں اور دکن کی زمین کو سرسبز کر دیں، آپ جائیں اور وہاں ہدایت کے سرچشمے عام کر دیں۔ وہاں لوگ پیاسے ہیں، اللہ سے دور ہے، ان بندوں کو اللہ سے جوڑ دیجئے۔ ہم مقصد لے کے آتے ہیں تو اپنی ذاتی مفاد پر وہ منحصر ہوتا ہے۔ کسی کو کچھ مقصد چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، یقیناً چاہنا جائز ہے، مقصد بھی جائز ہے، دعا بھی جائز ہے، اور اللہ کی عطا سے وہ پورا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے، لیکن یہ مقاصد بندہ نواز کی تشریف آوری کے ان مقاصد پر بہت چھوٹے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کے مقاصد بہت بڑے ہیں، آپ انہی مقاصد کے ساتھ تشریف لائے ہیں جو مقصد نبوت ہے، جو مقاصد نبوت کے مقاصد ہے، رسالت کے مقاصد ہے،
بعثت کے مقاصد ہیں جن کو قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ فرما رہا ہے پروردگار کہ تحقیق کے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر، ساری انسانیت پر احسان فرمایا، جبکہ ان کے نفسوں میں سے ان کے لیے رسول اعظم کو مبعوث فرمایا۔ اور جب ہمارے حبیب تشریف لائے تو کس شان کے ساتھ تشریف لائے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ہمارے حبیب ہمارے آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ان کے قلوب کو پاک و صاف، مزکا اور مصفا کرتے ہیں، اور پھر ان کو علم دیتے ہیں کتاب کا اور حکمت کا۔ یہ مقصد نبوت میں ان مقاصد کو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ اور جب بندہ نواز تشریف لائے تو انہی مقاصد کے ساتھ تشریف لائے ہیں کہ بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے، بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے۔ جو بندے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، اپنے معبود کی تلاش میں ہیں، اپنے خالق کی تلاش میں ہیں، اپنے رزاق کی تلاش میں ہیں، اپنے پالنہار کی تلاش میں ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کس نے ہمیں پیدا کیا، کون ہمیں کھلا رہا ہے، کون ہمیں جلا رہا ہے، کون ہے جو ہمیں دے رہا ہے، کون ہے یہ کائنات چلا رہا ہے۔ بندے ڈھونڈ رہے تھے تو اللہ نے کہا بندہ نواز جاؤ، جو بندے آج ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں انہیں صحیح راہ دے دو، اللہ تک پہنچا دو، رب سے ملا دو۔ بندہ نواز تشریف لائے ہیں تو بندوں کو رب سے ملانے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور بندہ نواز کی سب سے بڑی بندہ نوازی یہی ہے کہ بندوں کو معرفت خدا عطا فرمائے۔ سخاوت تو بہت طریقے کی ہوتی ہے، سخی دیتا ہے، کوئی سخی مال دیتا ہے، کوئی سخی علم دیتا ہے، کوئی سخی کھانا کھلاتا ہے، کوئی مشورہ دیتا ہے، لیکن جو مقصد حیات کو پورا کرے وہ سخی سب سے بڑا سخی۔ اور مقصد حیات بندے کو رب سے جوڑنا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دیگر مخلوقات کے مقاصد اور ہوں گے۔ چرند پرند کا پیدا کرنا کسی اور مقصد سے ہوگا، درختوں کا اگانا کسی اور مقصد سے ہے، پانی کا بہا دینا، زمین کو ہموار کر دینا، آسمان کو چھت بنا دینا، ستاروں کو یوں جما دینا، سورج کا نکلنا، پھر چاند کا نکلنا، سورج کا ڈوب جانا، یہ روشنی کا پھیل جانا، بارش کا برس جانا، یہ سارے مقاصد اپنے اپنے مقصدوں کے ساتھ یہ خلقت کائنات پر وارد ہو رہے ہیں۔ لیکن جب انسان پیدا ہوا ہے تو مقصد حیات ایک ہی ہے، وہ عبادت خدا ہے، کوئی اور عبادت نہیں، کوئی اور مقصد نہیں۔ نہ اسے کھلانا ہے، نہ پلانا ہے، نہ چاول بنانا ہے، نہ اور کچھ ہے، یہ سب اس کے لیے بنے گا۔ یہ درخت اس کے لیے، یہ چرند اس کے لیے، یہ پرند اس کے لیے، یہ سارا عالم جو چل رہا ہے کائنات، اور یہ نعمتیں جو بٹ رہی ہے اسی وجہ سے بٹ رہی ہے کہ جو بندہ آئے تو کھائے، سو جائے، عبادت کا وقت آئے تو اچھے سے عبادت کرے۔ اللہ نے یہ مہیا کیا، ہر ایک مخلوق کا ایک مقصد بنایا اور فرما دیا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کائنات میں جو جو دیکھ رہے ہو ہر ایک کا مقصد ہے، کوئی چیز باطل نہیں بنائی گئی، بے مقصد نہیں بنائی گئی، اس کا اپنا مقصد ہے۔ اب ہم کون ہیں؟ کیا ہم چرند ہے؟ کیا درند ہے؟ کیا پرند ہے؟ کیا درخت ہے؟ کیا دریا ہے؟ کیا نہر ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم انسان ہیں جس کو رب نے اشرف المخلوقات کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔
کہ تم بہترین امت ہو. ایک انسان ہے, سوچئے ذرا, اللہ آپ کا تعارف دے رہا ہے, اللہ پہچان بتا رہا ہے, اللہ مقصد سمجھا رہا ہے, اللہ زندگی کا طریقہ بتا رہا ہے, اور اللہ سمجھا رہا ہے کہ سب سے پہلے تو تم انسان بنا کر پیدا کیے گئے. مخلوقات میں کچھ بھی بن سکتے تھے, لیکن یہ رب کا کرم ہوا کہ اپنی مخلوقات میں جسے اپنی عبادت کے لیے چنا تھا, اس میں تمہیں شامل کر لیا, تم انسان بنے. اور انسان کا تعارف اللہ فرماتا ہے احسن تقویم, اسے اللہ نے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. احسن الخلائق کہا گیا, اشرف المخلوقات کہا گیا, کہ مخلوقات جتنی بھی ہے سب سے زیادہ عزت والی مخلوق انسان ہے. کون ہے؟ انسان ہے, رب فرما رہا ہے. اس کے بعد پھر تخصیص پر تخصیص, عظمت پہ عظمت, فضیلت پہ فضیلت یوں بیان ہوتی ہے. رب فرما رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, اب لوگوں میں بھی تم خاص ہو, تم بہتر ہو, تم سب سے اچھے ہو, تم سب سے اچھے ہو. رب فرما رہا ہے کہ تم کو ہم نے لوگوں میں چن لیا, نکالا, اور لوگوں کے لیے تمہیں ظاہر کر دیا. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف, تمہاری خاصیت کیا ہے کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو, تنہون عن المنکر, برائی سے روکتے ہو, تؤمنون باللہ, تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو جو ایمان والے ہیں, اللہ فرما رہا ہے تم بہترین امت ہو. انسان مخلوقات میں بہتر, اور مخلوقات میں انسان بہتر. انسانوں میں سب سے بہتر وہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. برادران عزیز, تو ہمارا مقصد اللہ نے واضح کر دیا. اللہ نے بتا دیا کہ تم کو جو نعمتیں مل رہی ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ تم رب کی عبادت کرو, رب کی عبادت کرو. اب مسئلہ یہاں جو درپیش ہوا ابتدا میں, کیونکہ ہم ایک دو اسٹیپ آگے کے ہیں, ہمارے اندر دو اسٹیجز ہم نے پار کر لیے ہیں. یہ صدقہ ہے اور ہمارے والدین کی کوشش و کاوش ہے, یہ رب کی عطا ہے کہ ہم نے ایک ایمان والے کے گھر میں پیدائش پائی. ایمان ہمیں وراثت میں ملا. جب آنکھ کھولی تو اللہ کے اس کلام کو دیکھا, کانوں سے رب کے اس ذکر کو سنا, اور ہم ایمان والوں کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے ایمان والے ہوئے. تو ہم ایک سٹیپ قریب ہو گئے. ورنہ آپ دیکھیں کہ رب کی عبادت مقصد انسانیت ہے. اب جو ایمان والوں کے پاس پیدا نہ ہوئے وہ بھی تو رب کی عبادت چاہتے ہیں, وہ بھی تو رب کی عبادت کرتے ہیں, لیکن پریشانی یہ ہے کہ وہ رب کو پہچانتے نہیں ہیں, وہ اللہ کی معرفت سے دور ہیں, ایمان باللہ سے دور ہیں, رسول پاک کی نسبت و رسالت سے دور ہے. اب وہ جس کو رب سمجھتے ہیں اس کی عبادت میں لگ گئے ہیں. کوئی کسی کو رب سمجھ رہا ہے, کوئی کسی کو رب سمجھ رہا ہے, اور میرا پروردگار دیکھ رہا ہے یہ میرے بندے, ان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ اس کے پیچھے, اس کے پیچھے, اس مخلوق کے پیچھے, اس مخلوق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو دکن والوں پہ بھی ایسے ہی نظر پروردگار کی پڑی, اور میرے رب نے دیکھا ارے یہ دکن والے بھی پیاسے ہیں, ادھر کو ادھر کو بھٹک رہے ہیں, انہیں بھی تو کوئی رہنما چاہیے, کوئی رہبر چاہیے, کوئی راستہ دکھانے والا چاہیے. تو رب نے حکم دیا اے میرے پیارے گیسو دراز, اے میرے بندہ نواز, تم دکن کو جاؤ. دکن والے بڑے پریشان ہیں, وہ عبادت کرنا تو چاہتے ہیں لیکن رب کو پہچان نہیں پا رہے ہیں. جاؤ اور انہیں رب کی پہچان دو. وہ رب کی پہچان لے کر حضرت بندہ نواز تشریف لائے ہیں.
اس عظیم مقصد کے ساتھ تشریف لائے کہ بندوں کو رب سے جوڑ دیا جائے. جو بندے بھٹک رہے ہیں، جو بندے چاہتے ہیں کہ رب سے ملیں لیکن راستہ نہیں پتا، میپ نہیں ہے. وہ میپ کس نے دیا؟ بندہ نواز نے دیا. وہ راستہ کس نے بتایا؟ بندہ نواز نے بتایا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہندوستان میں دکن کی مثال دی جاتی ہے، دکن کے علم کی مثال دی جاتی ہے، دکن کے علماء کی مثال دی جاتی ہے، دکن کے علمی کارناموں کی مثال دی جاتی ہے، دکن میں موجود اولیاء اللہ کی مثال دی جاتی ہے، دکن میں بیٹھے ہوئے اللہ والوں کی مثال دی جاتی ہے، دکن کے ایمان والوں کی مثال دی جاتی ہے. یہ کوشش، یہ کاوش، اس کی بنیاد ڈالی کس نے ہے؟ حضرت بندہ نواز نے ڈالی ہے، حضرت بابا شرف الدین نے ڈالی ہے، حضرت یوسفین شریفین نے ڈالی ہے. یہ اکابر بزرگوں نے سالہا برس پہلے، صدیوں پہلے تشریف لا کر اس ایمان کے درخت کو یہاں پر پیوست کیا. آج وہ ایمان، دکن ایمان کا درخت دکن میں لہلہا رہا ہے. ہر گلی، ہر چوراہے پہ دیکھتے ہیں تو رب کی آواز سنے آتی ہے، اللہ اکبر سنے آتا ہے. یہ کوشش ان بزرگوں کی ہے. یہ مقصد کے ساتھ حضرت بندہ نواز تشریف لائے کہ بندوں کو رب سے جوڑ دیا جائے. برادران عزیز، ہم دیکھتے ہیں آج بھی ہم مقصد لے کر آ رہے ہیں. مقصد تو ہے لیکن اس عظیم مقصد کے سامنے ہمارے مقاصد چھوٹے ہیں نا. ہمارے مقصدوں میں ہم نے دیکھا ہے کوئی مقصد والدین سے منسلک ہے تو کوئی مقصد اولاد سے منسلک ہے، کوئی اپنی حیات سے منسلک ہے تو کوئی اپنے معیشت سے منسلک ہے. انہی مقاصد میں ہم اپنے آپ کو گھرا ہوا پا رہے ہیں. لیکن مرد مومن ان مقصدوں سے اٹھتا ہے، اپنے مقصد حقیقی کی طرف توجہ کرتا ہے اور جانتا ہے کہ جب میں اسباب کو اپنا مقصد نہ بناؤں گا اور مسبب الاسباب کو اپنا مقصد بناؤں گا تو پھر سارے اسباب میرے لیے خود بخود مہیا ہو جائیں گے. سارے اسباب کس کے ہاتھ ہے؟ اس رب کے ہاتھ ہے. اگر ہم رب کو منا لیں تو پھر اسباب بھی ہمارے، نعمتیں بھی ہماری، ساری کائنات ہماری. ہم اب کائنات کے پیچھے گھوم رہے ہیں، اسباب کے پیچھے گھوم رہے ہیں. لیکن بندہ نواز گیسو دراز خود روح العزیز نے فرمایا کہ نہیں، تم اسباب کی طرف توجہ نہ کرو، مسبب الاسباب کی طرف توجہ کرو، اللہ رب العزت کی طرف توجہ کرو. تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ کوئی چیز اہمیت کی حامل ہے تو وہ رب ہو، رب کا تعلق ہو، رب سے اپنے آپ کو جوڑنا ہو. برادران عزیز، اگر آپ سب کو یاد ہوگا تو پچھلی مرتبہ جب یہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا تو حضرت بندہ نواز کے جو آپ کے دروس ہیں، آپ کے تعلیمات ہیں، ان میں سے ہم نے ایک تعلیم کو سننے کا اور اس سے استفادہ کرنے کا کوشش کی اور موقع لیا. وہ کیا تھا؟ وصول الی اللہ، اللہ کے پاس کیسے جائیں، اللہ سے قریب کیسے ہو، اس کے ذریعے حضرت بندہ نواز نے سکھایا کہ اگر تم اللہ سے ملنا چاہتے ہو، جیسے ہم نے جانا کہ مقصد حیات قرب الہی ہے، اللہ سے قریب تر ہونا ہے. اب کیسے ہونا؟ ایک جان لیا، دوسرا راستہ. جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت بندہ نواز نے ہمیں راستہ بھی بتایا ہے. تو راستہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا وصول الی اللہ کے کچھ راستے ہیں. اس میں سے پہلا آپ نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، جس کے بارے میں ہم نے تفصیلاً پچھلے سال سماعت کیا. اور پھر حضرت بندہ نواز نے جو اذکار دیے وہ بھی سنے، ذکر کے طریقے سمجھائے وہ بھی جانے.
اور کوشش کی کہ ذکر اللہ کا کیسے ہو۔ دوسرا جو طریقہ حضرت بندہ نواز نے بتایا ہے وصول الی اللہ کا، وہ ہے مراقبہ۔ ایک ہے ذکر اللہ، دوسرا ہے مراقبہ، اور تیسرا فرمایا رابطہ یا صحبت۔ یہ تین چیزیں ہیں، حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں جو واصل الی اللہ کرتی ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو دوسرا وصف، دوسرا طریقہ جو اللہ سے جوڑتا ہے وہ کیا ہے؟ مراقبہ۔ اس کے بارے میں کچھ جانیں، اور مراقبے کی اہمیت جو حضرت بندہ نواز نے فرمائی ہے اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ مراقبے کے نام سے آپ نے ایک رسالہ مستقل تصنیف فرمایا، مستقل ایک رسالہ ہے مراقبہ نام سے۔ اب اگر ہم مراقبے کو دیکھتے ہیں، مراقبے کو جانتے ہیں کہ یہ مراقبہ ہے کیا، کئی مرتبہ ہم سنتے ہیں مراقبے میں بیٹھے ہوئے حضرت کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مراقبے میں ہیں۔ مراقبہ کیا ہے؟ نوجوانوں کو اکثر ہوتا ہے بھائی کیا مراقبہ کیا ہے، کیا کرنا، کیا کرنا؟ آپ جا کے ڈھونڈتے ہو، کوئی بولتا میڈیٹیشن، کوئی بولتا دھیان، کوئی کچھ نام، اب پریشان کیا کرنا بھائی۔ اتنی اہم چیز ہے کہ صوفیاء کے ہر محفل میں، ہر مجلس میں کہیں نہ کہیں جو اللہ والوں سے جڑے رہتے ہیں اس لفظ کو سنتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت ہیں جو مراقبے کو جانتے ہی نہیں۔ کیا قصہ ہے بھائی مراقبے کا، کیسا کرنا، طریقہ کار کیا ہے، اس کے مدارج کیا ہے، منازل کیا ہے، کیسے طے ہوتا ہے، کیسے واپس آتے ہیں، کہاں بھٹکنے کا خوف ہے، کہاں کیسے بچا جائے، وہ سارے معاملے ہیں۔ اب کیسے کریں معلوم ہی نہیں ہے بھائی، کچھ تو ہے مراقبہ، کچھ تو ہے، کیا ہے، معمہ بنا ہوا ہے۔ حضرت بندہ نواز نے کہا کہ تم میرے پاس آئے ہو، تمہیں پیاسا نہ بھیجوں گا، تمہیں پیاسا نہ بھیجوں گا، جو طلب لے کر آئے ہو اللہ نے میرا لقب بندہ نواز رکھا ہے، نواز کر ہی بھیجوں گا۔ برادران عزیز، تو جو طلب لائیں گے وہ ملے گا۔ مقصدیں چھوٹے ہونے سے طلب بھی چھوٹی ہو رہی، چیز بھی کم مل رہی۔ ہم سمندر کے پاس ہیں تو پھر کوزے میں کیوں لیتے ہو؟ خود دریا بن جاؤ، خود دریا بن جاؤ۔ جب سمندر اپنا ہے تو دریا ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم بھی دریا بن سکتے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے تو ہماری طلب میں کمی کیوں ہو؟ اپنے مقصدوں کو ہمیں بڑا کرنا ہوگا۔ اب مراقبہ کیا ہے؟ تو لفظ مراقبہ کو اگر آپ لغوی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ لغت میں مراقبے کا مطلب ہے اونٹ کی گردن پہ بیٹھ کر محبوب کی طرف جانا، یعنی اونٹ پر سوار ہو کر محبوب کی طرف جانا۔ اب ہمارا مقصد اونٹ نہیں ہے، محبوب کی طرف ہے۔ اس کے اندر جو اصطلاحی معنی میں مراقبہ سمجھایا جاتا ہے، اب سواری وہاں مقصد نہیں ہے، مقصد ہے کس کی طرف جا رہے ہیں، کس کی طرف جا رہے ہیں؟ محبوب کی طرف، واصل الی المحبوب۔ یہ مراقبے کا مقصد ہے۔ اور بتایا گیا کہ مراقبے کا ایک اور معنی رقیب سے نکلتا ہے۔ رقیب، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، وہ رقیب کا مطلب ہے نگہبان، نگہبان ہے۔ تو مراقبے کا مطلب کیا ہے؟ نگہبانی کرنا، پاسبانی کرنا، حفاظت کرنا۔ اب کس کی حفاظت کس سے کرنا؟ تو اپنی حفاظت غیر کی خیال سے کرنا۔ کیا کرنا؟ اپنے خیالوں کی حفاظت کسی غیر کے خیال کے داخلے سے کرنا۔ یہ حفاظت، یہ پاسبانی، یہ نگہبانی، اسے کہتے ہیں مراقبہ۔ اور حضرت امام خشیری
رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراقبے کا مطلب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس علم کو سمجھے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اسے جانتا ہے، اور اس خیال کا استدام مراقبہ کہلاتا ہے کہ ہمیشہ اس خیال میں رہنا، کسی حال میں رہو میرا رب مجھے جانتا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر حال میں جب یہ خیال مضبوط ہو جائے تو پھر یہ بندے کا مراقبہ رب کہلائے گا۔ اب ہمارا مسئلہ کیسا ہے؟ صاحب اس کو ذہن میں رکھیں کہ کوئی حال اس علم سے، اس خیال سے خالی نہ ہو کہ رب دیکھ رہا ہے، رب جانتا ہے، تو پھر یہ مراقبہ رب کہلاتا ہے۔ یہ مراقبے کی ابتدائی کیفیت ہونی چاہیے، اور اسی پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اشارہ کرتے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً رب تمہارے اوپر نگہبان ہے، رب تمہیں دیکھ رہا ہے، رب تمہیں جانتا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم تنہا ہو، تم تنہا نہیں، رب تمہارے ساتھ ہے، رب تمہیں دیکھ رہا ہے، رب تمہیں جانتا ہے۔ کوئی جانے نہ جانے، کوئی پہچانے نہ پہچانے، رب تمہیں پہچانتا ہے۔ یہ خیال کا استعدام مراقبہ کہلاتا ہے کہ یہ خیال سے کبھی آدمی غافل نہ ہو، رب کے خیال سے کبھی غافل نہ ہو، اس کو مراقبہ کہا گیا۔ آگے حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ مراقبہ کیا ہے؟ فرمایا کہ طالب کا اپنے مطلوب سے ہمیشہ جڑے رہنا، ہر حال میں جڑے رہنا۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ یہ ہم نے ایک بات سنی ہے، آگے آپ اس کی وضاحت کو سماعت کریں گے۔ اس بنیادی بات پر، یہ قاعدے پر تھوڑا اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو جانچیں کہ بھائی مراقبہ یہ ہے، خیال خدا کا ہمیشہ رہنا، ہمیشہ یہ خیال ہو کہ رب دیکھ رہا ہے، رب کے سوا اپنے خیالات کو محفوظ کرنا، یہ مراقبہ کہلاتا ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اس حال میں رہنا ہے، ہر حال میں رب کا خیال مضبوط و استدام کے ساتھ ہو، لیکن افسوس یہ ہے کہ بندہ مومن آج انی وجہت وجہیہ پڑھ کر، اللہ اکبر کہہ کر، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں تکبیر تحریمہ باندھ رہا ہوں، اب اس کے بعد کائنات میں جو ہے حرام ہے، اب جو نماز میں ہے وہ حلال ہے، اب وہی کرنا ہے، باقی سب جو جائز تھا، بات کر سکتا تھا، دیکھ سکتا تھا، سن سکتا تھا، وہاں کو جا سکتا تھا، وہاں سے آ سکتا تھا، سب کچھ میرے لیے حلال تھا، لیکن جیسے ہی میں نے تکبیر تحریمہ بانی، اب میں چل نہیں سکتا، اب میں بیٹھ نہیں سکتا، اب میں بات نہیں کر سکتا، اب میں کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتا، کسی کی بات سن نہیں سکتا، کسی کا جواب دے نہیں سکتا، پھر کیا کر سکتا ہوں؟ جو رب کہتا ہے وہی کر سکتا ہوں۔ میں قرات کر سکتا ہوں، میں رکوع کر سکتا ہوں، میں تسبیح پڑھ سکتا ہوں، میں سجدے میں جا سکتا ہوں، وہی قاعدہ، وہی حکم جو رب کا ہے وہی کروں گا۔ یہ کہہ کر ہم نے تکبیر باندھی اور باندھنے کے بعد فوراً مسجد سے باہر نکل گئے۔ کوئی کہے کہ میں نہیں نکلا، میں تو یہیں صف اول میں ہوں۔ آپ صف اول میں ہیں یا اپنے دکان پر ہیں، اپنے مکان پر ہیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ ہیں؟ یہ جائزہ ہمیں خود لینا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رب صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، ارے وہ خالق کائنات آپ کے جسم کو نہیں، آپ کے قلب کو دیکھتا ہے، آپ کی فکر کو دیکھتا ہے، آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، اور آپ کی فکر، آپ کا قلب، آپ کا ذہن، آپ کے افکار سارے کائنات میں گھوم رہے ہیں۔ ارے کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ وہ سمجھ، وہ غنی، وہ بے نیاز ہے، اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، عبادت کی ضرورت ہمیں ہے، محتاج ہم ہیں، وہ تو قادر ہے،
وہ تو قادر ہے، وہ تو رب العالمین ہے، وہ صمد اور غنی ہے، محتاج و فقیر تو ہم ہیں۔ پھر عبادت کی ضرورت کس کو؟ ہم کو ہے۔ عبادت کی کوالٹی کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ جو خیال ہمیشہ رہنا ہے وہ خیال نماز میں بھی نہیں۔ نماز جو خالص اللہ کے لیے ہے اس میں بھی ہم نے افکار دنیا کو ملا لیا۔ پھر کہتے ہیں کہ رب دیتا نہیں، پھر کہتے ہیں کہ نماز میں مزہ نہیں، پھر کہتے ہیں کہ بے چینی بے قراری ہے۔ ارے تم نے سامان کو صحیح فراہم کیا ہی نہیں، تم نے طریقہ صحیح اختیار کیا ہی نہیں۔ رب نے کہا کہ نماز مومنین کا عروج ہے اور تم نے اپنی نماز کو ہی خراب کر دیا، اسی میں کمزوری پیدا کر دی۔ کیا ہم نے صرف اقیموا الصلاۃ سنا ہے؟ کیا حافظوا علی الصلوات نہیں سنا؟ اللہ نے جہاں اقیموا الصلاۃ کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو، الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت پہ قائم کرو، وہیں پر فرمایا حافظوا علی الصلوات، اپنے نمازوں کی حفاظت کرو۔ حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ دروازے بند کرنا۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب ہے کہ نماز میں غیر اللہ کا خیال نہیں آنا، رب کے سوا کسی اور کا خیال نہیں آنا، رب نے جو کہا وہی ہونا، اٹھنا بیٹھنا رب کے مرضی کے موافق ہونا۔ یہاں ہم کوتا ہے۔ مراقبہ ہمیں اس طرف لے جاتا ہے۔ یہ جو کوتاہی ہے نا، یہ مراقبے سے دور ہوتی ہے۔ یہ جو عدم توجہ ہے ہمارے اندر، یہ ہمارے توجہ میں جو کمزوری اور بوسیدہ پن آ گیا ہے، جب بندہ سلیقہ مراقبہ سیکھے گا اس کے توجہ میں پختگی آئے گی، مضبوطی آئے گی۔ رب کے ساتھ جو جوڑ ملنا ہے وہ جوڑ ہمیں مراقبے میں ملتا ہے۔ حضرت بندہ نواز کی ایک حکایت بیان ہوتی ہے۔ آپ کے ایک مرید خاص حضرت بندہ نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بندہ نواز یہ مراقبہ کیا ہے؟ یہ مراقبہ کیا ہے؟ تو فرمایا مراقبے کی تعریف یہ ہے کہ طالب اپنے طلب مقصود میں اتنا مستغرق ہو جائے، وہ محو ہو جائے کہ دنیا و ما فیہا سے اسے کوئی مطلق خبر نہ ہو۔ کیا فرمایا؟ کہ طلب میں اتنے مستغرق ہو جانا، اتنے محو ہو جانا، اتنے ڈوب جانا کہ دنیا و ما فیہا کا کوئی خیال اور کوئی خبر نہیں رہنا۔ آج ہماری طلب کتنی کمزور ہے دیکھیے۔ طلب خدا کی، عبادت خدا کی، بات خدا کی، لیکن خبر سب کی، خیال سب کا۔ اسی خیال کو تو بندہ نواز روک رہے ہیں۔ استغراقی کیفیت بندہ نواز چاہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر استغراقی کیفیت ہو، انتشاری کیفیت نہ ہو۔ آج ہماری کیفیت انتشاری کیفیت ہے۔ 100 خیالات ہمارے دل میں پڑے ہوئے ہیں، ذہن میں پڑے ہوئے ہیں، نہ یہ مضبوط نہ وہ مضبوط نہ یہ مضبوط۔ بندہ نواز فرماتے ہیں کہ سارے خیالات کو چھوڑو، رب کے خیال میں مستغرق ہو جاؤ، ڈوب جاؤ، محو ہو جاؤ، اور ایسے محو ہو جاؤ کہ دنیا و ما فیہا کا کوئی خبر کوئی خیال ہی نہیں رہنا۔ آگے ایک مثال حضرت بندہ نواز ہمیں فرماتے ہیں، یقیناً اگر یہ مثال کو سمجھے تو ہمیں کہیں نہ کہیں شرمندگی تو ہوگی۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مراقبہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بلی چوہے کے شکار کی تیاری میں ہے، چوہے کے شکار کی تیاری میں ہے۔ کیسی رہتی ہے؟ ایسی کہ اس کو چوہے کے سوا کچھ اور دکھتا ہی نہیں،
اسی کی تیاری میں ایسی بیٹھ جاتی ہے کہ اس کے بعد اسے کوئی گزر رہا ہے، اس کے اوپر کچھ آ رہا ہے، اسے کوئی اور خیال ہو ہی نہیں پاتا، اس کا خیال اسی چوہے کی طرف، اپنے شکار کی طرف ہوتا ہے، وہیں دیکھ رہی ہے، اسی میں محو ہے، اسی میں گم ہے، اسی میں مستغرق ہو چکی ہے، اب کوئی اور خیال نہیں کہ بس اپنے شکار کا خیال ہے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں اس بلی سے سیکھو کہ اپنے ہدف کی طرف کیسے خیال ہوتا ہے، اپنے طرف کی طرف کیسے خیال ہوتا ہے۔ ارے تمہاری مثال اس بلی سے بھی گئی گزری ہے کہ تم طلب تو رب کی رکھتے ہو لیکن تیاری ایک بلی کی طرح بھی نہیں رکھتے۔ تیاری تمہاری بلی سے بھی کمزور ہے۔ ارے دنیا کے شکار کے لیے وہ اتنی تیار اور اتنی مستغرق ہوتی ہے، اور تم اللہ کی طلب میں اتنے منتشر، پھیلے ہوئے، بکھرے ہوئے۔ استغراق ہو، طلب صادق ہو، اور اپنی توجہ کو مضبوط کریں۔ حضرت بندہ نواز اپنے پیر و مرشد کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مراقبہ کسے کہتے ہیں، مثال اگر دیکھنی ہے تو یہ مثال دیکھیے۔ حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر تھا، اور پیر و مرشد نے ظہر کی نماز کے بعد مراقبے کا ارادہ فرمایا۔ جب پیر و مرشد مراقبے کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ حضرت کے حکم پر میں طالبان حق کو بازو کے حجرے میں ان کو درس دینے لگا، جو آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے اور سیکھنا چاہتے تھے، ان کو میں درس دینے لگا۔ میرے بھائی تھے، پیر و مرشد کی خدمت میں رہتے تھے، وہ بھی کسی کام سے باہر چلے گئے۔ اب پیر و مرشد تنے تنہا اپنے حجرے میں مراقبے میں ہے۔ برادران عزیز، اب آپ سوچئے کہ حضرت بندہ نواز کے پیر و مرشد مراقبے میں ہیں، اپنے حجرے میں تنے تنہا ہے۔ حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ آپ کے کچھ دشمن تھے، آپ کے مخالف تھے، دشمن تھے، اور آپ کے جان پر در پہ تھے۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ایک خلندر جس کا نام تراب ملتا ہے، وہ چاقو لے کر اندر حجرے میں داخل ہو گیا۔ اب آپ کے پیر و مرشد کو تنہا پایا، استغراقی کیفیت میں پایا، مراقبے میں پایا، تو جنبیا خنجر لیا اور آپ کو گھونپ دیا، وار کر دیا، خنجر نکال لیا۔ یہ خیال ہوا کہ وہ کامیاب ہوا، باہر چلا گیا۔ دیر گزر گئی، خون بہتے بہتے حجرے کے دروازے تک آیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھ کر جب آوازیں بلند کی تو حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں میں نکل کر دوڑتا ہوا پیر و مرشد کے حجرے میں گیا، اور پیر و مرشد کو دیکھتا کیا ہوں کہ محو ہے، استغراق میں ہے۔ میں اٹھایا، جھنجھوڑا، تو میرے پیر و مرشد نے آنکھیں کھولی تو پوچھا کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ برادران عزیز، شاخوں کا گھونپنا محسوس نہ ہوا، خون کا بہنا محسوس نہ ہوا، تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ دنیاوی جو تکلیف ہو رہی تھی، جو اللہ کے یاد میں مستغرق تھے، اس کے جلووں میں گم تھے، تو دنیا کا کوئی اور چیز آپ کو اس سے نکال نہ پائی۔ جان جا رہی تھی، محسوس نہ ہوا۔ جب آپ کے مرید خاص نے آپ کو جھنجھوڑا تو معلوم ہوا۔ پوچھتے کیا ہے، کیا بات ہے بتاؤ۔ برادران عزیز، مراقبے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، اور ایسی کیوں نہ ہو کہ جانشین مرتضیٰ کے جو ٹھہرے، علی مرتضیٰ کے شہزادے جو ٹھہرے، کیا ہم نے مولا علی کا وہ واقعہ نہیں سنا کہ جب آپ کے پیر میں تیر چبھ گئے، تیر چبھا، تکلیف و شدت ظاہر ہونے لگی، بہت زیادہ شدت ہے۔ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ علی تیر نہ نکالیں کہ تو زہر پھیل جائے گا۔ اس پر مولا علی کہتے ہیں کہ تکلیف اتنی ہے کہ میں تمہیں ہاتھ لگانے نہیں دے سکتا۔ جاننے والے تھے
علی کو پہچاننے والے تھے تو جو سینئر صحابہ اکرام نے کہا کہ رک جاؤ، نماز کا وقت قریب ہے، نماز کا وقت قریب ہے۔ ادھر نماز کا وقت شروع ہوا، ادھر نماز میں کھڑے ہوئے، مولا علی بھی نماز میں کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کی تکبیر باندھی تو دنیا سے ایسے کٹے، رب سے ایسے جڑے کہ پھر کسی اور کا خیال نہ رہا۔ رب کہتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو اس کی کیفیت کو مولا علی نے ظاہر کر کر بتا دیا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علی کو دیکھو کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی کوئی اور خبر نہ رہی۔ اب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ علی نماز میں کھڑے ہو گئے، اشارہ کیا تیر نکال لو۔ ایک صحابی آگے بڑھے، تیر نکال لیا۔ اب نماز مکمل ہوتی ہے، صحابہ اکرام وہ محبتوں کے ساتھ چہرے علی کو دیکھ رہے ہیں، اور چہرے علی کو دیکھنا یہ صحابہ کی سنت بھی تھی۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اور صدیق اکبر علی کے چہرے کو دیکھتا ہے، مسکراتا ہے اور عبادت کے مزے لیتا ہے۔ برادران عزیز، ہم نے اس واقعے کو بارہا سنا ہے کہ وہ صحابہ کرام علی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے، چہرے علی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں تو علی پوچھتے ہیں کیا بات ہے میرے صحابہ، تم مسکرا کیوں رہے ہو، کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا تیر کہاں ہے، تیر کہاں ہے؟ فرمایا خدا کی قسم مجھے معلوم نہ ہوا کب تیر نکال لیا۔ اسی کی مثال پھر یہاں پر بندہ نواز سرکار کے حضرت پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ چاقو چبھا دی گئی، خون بہا دیا گیا، لیکن رب کی یاد سے باہر نکال نہیں پائے۔ دنیا سے جدا کر سکتے ہو لیکن رب سے جدا نہیں کر سکتے۔ یہ مثال ہم کو ملتی ہے کہ جو بندہ حقیقی ہوتا ہے جب رب کے خیال میں چلا جاتا ہے تو دنیا کا خیال نہیں ہوتا، پیر کا خیال نہیں ہوتا، ہاتھ کا خیال نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اپنی جان کا خیال نہیں ہوتا۔ اور یہاں ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال دوں تو یقیناً مثال بڑی چھوٹی ہے، لیکن مچھر کاٹتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں نا۔ پھر ہم نام لیوا کس کے ہیں؟ علی مرتضیٰ کے ہیں۔ نام لیوا کس کے ہیں؟ غریب نواز کے ہیں۔ نام لیوا کس کے ہیں؟ محبوب الہی کے ہیں۔ نام لیوا کس کے ہیں؟ چراغ ودی پیر نصیر چراغ دہلوی کے ہیں۔ نام لیوا کس کے ہیں؟ حضرت بندہ نواز کے ہیں۔ لیکن پھر ہمارا عمل کس کی گواہی دے رہا ہے؟ یقیناً زبان و عمل میں مطابقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہمیں کرنا ہے۔ کہاں تک جانا ہے؟ سفر کتنا لمبا ہے؟ یہ بھی دیکھنا ہے۔ کیا ہم اس سفر پر گامزن ہیں؟ کیا اس راستے پہ چل رہے ہیں؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے۔ تو یہاں جب آئے ہیں تو اس راستے کو لے کے جائیے، اس طریقے کو اختیار کیجئے۔ اللہ سے محبت کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ زبان، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، حدیث ہے۔ حضور پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے چہروں کو، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے قلب کو، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ کے پاس ظاہر کا اس وقت تک کوئی اعتبار نہیں جب تک باطن سورا ہوا نہ ہو، باطن صحیح نہ ہو تو ظاہر کا کوئی اعتبار نہیں۔ آج ہماری ساری کوشش ظاہر پہ ہے، ظاہر پہ ہے، اللہ کے پاس ظاہر چلتا ہی نہیں۔ برادران عزیز، تو حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد کا مراقبہ ایسا تھا کہ چاقو مار دیا گیا، خون بہا دیا گیا، لیکن مراقبے سے باہر نہیں نکال سکے۔ دنیا سے جدا کر سکتے تھے، وہ کوشش کر لی، لیکن اللہ کے خیال سے، اس کے قرب سے جدا نہ کر سکے۔ برادران عزیز،
یہ مثالیں ہمیں ملتی ہے، یہ طریقہ ہمیں ملتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہیں، یا پھر یہی گفتگو گفتن برخاستن یہی ہو سکتا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ برادران عزیز، یقیناً جیسا حضرت نے فرمایا ہے کہ کہنے اور سننا اسی کے ساتھ ہے، اسی حسن نیت کے ساتھ ہے کہ کہنے والے کو بھی توفیق ہوگی، سننے والے کو بھی توفیق ہوگی۔ وما توفیق الا باللہ، وہ چاہے تو اپنی انگلیوں کو یوں پھیرے دل پلٹ جائے۔ برادران عزیز، تو مراقبہ، حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ اس کی اہمیت بہت ہے کہ تمہارے اعمال کو سدھارنا ہو، اعمال میں اگر کیفیت پیدا کرنی ہو، اعمال کے اندر حلاوت و مٹھاس محسوس کرنی ہو، اس کے لیے تمہیں مراقبہ 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 کرنا ہوگا۔ اسی سے تمہیں اعمال میں حلاوت محسوس ہوگی کہ تمہارے اعمال میں ایک وہ کیفیت پیدا ہوگی کہ تم رب کے سوا کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرو گے۔ یہ پریکٹس ہے۔ مراقبہ کیا ہے؟ یہ پریکٹس ہے۔ آپ کو بیٹھنا ہے اور توجہ کرنی ہے رب کی توجہ، اللہ کی توجہ، اللہ کا خیال، اللہ کا خیال، اللہ کا خیال۔ اب اس کو ذکر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ فکر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ صحبت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ نماز کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ قرآن کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ روزے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ صدقات و خیرات کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی نیک عمل کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا جو ایسنس ہے، اس کی جو بنیاد ہے، وہ یہی ہے کہ ان اعمال میں خیال رب کا ہو اور غیر کے ادخال سے اس کو روکا جائے، غیر کا دخل اس میں نہ ہو۔ کوئی بھی عمل آپ کیجئے، جو عمل آپ کو پسند ہے، لیکن اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ کا خیال ہو، چاہے نماز ہو چاہے قرآن ہو، خیال رب کا ہو۔ آج ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم ذکر میں بیٹھے ہیں تو خیال کس کا ہے، نماز میں ہے تو خیال کس کا ہے، روزہ رکھے ہوئے ہیں خیال کس کا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، آپ آگے سنیں گے، مراقبے کے جو اقسام بیان کیے گئے اس میں ایک ایک کیفیت کو ظاہر کیا گیا کہ اللہ کے ساتھ ایک ایک تعلق کیسے کیسے بنایا جائے، اس تعلق کو بیان کیا گیا۔ تو حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں اپنی کتاب مراقبے کے اندر، جو پہلا طریقہ مراقبے کا بیان کیا وہ ہے مراقبہ حضوریت۔ مراقبہ حضوریت، آپ فرماتے ہیں یہ پہلا مراقبہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو دائم الحال حق تعالیٰ کے حضور میں سمجھیں اور ان کو حاضر جانیں۔ جیسے ہم نے ابھی تک جو سنا ہے، اللہ فرماتا ہے الم تعلم بأن اللہ یرا، اللہ فرما رہا ہے الم تعلم بأن اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے قرآن مجید میں، اللہ فرما رہا ہے الم تعلم بأن اللہ یرا، اے گناہ گار جب تو گناہ کر رہا ہے، تیرے قدم بھٹک کر گناہ کی طرف جا رہے ہیں، تیرے خیال گناہ کی طرف جا رہے ہیں، تو تجھے یہ خیال نہیں ہوتا کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے؟ ارے محفل میں بیٹھتا ہے تو لوگوں کا خیال کرتا ہے، راستے پہ چلتا ہے تو دیکھنے والوں کا خیال کرتا ہے، تو یہ دیکھتا ہے کوئی جاننے والا تو نہیں، کوئی پہچاننے والا تو نہیں، کوئی میں کام کر رہا ہوں تو یہ کام دیکھ کر کوئی میری خبر دینے والا تو نہیں۔ تو رب فرماتا ہے ارے تجھے بندوں کا خیال ہے، الم تعلم بأن اللہ یرا، کہ تجھے رب کا خیال نہیں کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تجھے بندے دیکھتے ہیں تو شرمندہ ہوتا ہے، بندوں کے دیکھنے پر تجھے شرم آتی ہے، ان کے سامنے تو پاسبان بن کر بیٹھتا ہے، نیک پاسدار بنا ہوا ہے، ایسے کہ بس تجھ سے نیک کوئی نہیں،
تجھ سے اعلیٰ اخلاق والا کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی نہیں، تیرے جیسا لباس کسی کا نہیں، تیرے جیسا چہرہ کسی کا نہیں۔ ارے تو لوگوں کے لیے زندگی کو گزار رہا ہے، اور جب تو گناہ کی طرف آگے بڑھتا ہے لوگوں کو دیکھ کر تو رکتا ہے، یہ خیال نہیں کرتا کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ خیال مضبوط ہو جائے تو کوئی ہو یا نہ ہو، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، کوئی پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو، یہ بات درست ہے، یہ بات مسلم ہے کہ میرا رب دیکھ بھی رہا ہے، میرا رب مجھے جانتا بھی ہے، میرا رب مجھے پہچانتا بھی ہے، اور میرا رب قادر ہے، ایسی قدرت رکھتا ہے جو چاہے تو پکڑ لے۔ ان بطش ربک شدید، اگر پکڑ لے تو کوئی چھڑانے والا نہیں۔ یہ انسان کیا کر سکتے ہیں؟ بہت سے بہت باتیں کریں گے، بدنام کریں گے، سنیں گے سنائیں گے، ارے وہ رب ہے، وہ پکڑ لینا تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ رب فرما رہا ہے تجھے یہ خیال نہیں کہ وہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اگر تجھے اس کے رحم و غفاریت کا خیال نہیں تو یہ تو خیال کر لے کہ وہ جبار و قہار بھی ہے، اگر پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ یہ جرت کہ رب کے سامنے گناہ کرتا ہے۔ برادران عزیز، کیا ہم نے صحابہ کی سیرت کو نہیں پڑھا؟ ہم نے کیا عمر فاروق کو نہیں سنا؟ عبداللہ ابن عباس کو نہیں سنا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نہیں جانا؟ حضرت مولا علی کی کیفیت کو نہیں پہچانا کہ جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی اور مؤذن آواز دیتے حی علی الصلاۃ، چہرے کی رنگت اڑ جاتی، بلکنے لگتے، رونے لگتے۔ لوگوں نے کہا عشرہ مبشرہ ہے، خلفائے راشدین ہیں، جنت کی خبریں بشارتیں حضور نے بار بار دی، اے علی اے عمر کانپ رہے ہو، کیا بات ہے، چہرے کی رنگت کیوں اڑی ہے؟ تو کہا جانتے نہیں کس کے سامنے جا رہے ہیں؟ کس نے آواز دی؟ کون ہے بلانے والا؟ حی علی الصلاۃ، یہ کس کی طرف سے صدا ہے؟ برادران عزیز، وہ بشارتیں لینے والے خوف خدا کو سمجھا رہے ہیں، خیال خدا کو سمجھا رہے ہیں، نسبت خدا کو سمجھا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ وہ رب ہے جس کے سامنے جا رہے ہیں، ادب سے جاؤ، خیال کر کر جاؤ، ارے وہ ارحم الراحمین معاف کرنے والا ہے تو چھوڑا ہوا ہے، حتیٰ یغرغر، یہاں تک کہ گلے میں سانس پھنس جائے، اگر وہاں بھی آنکھیں کہیں اللہ مجھے معاف کر دے تو رب وہاں بھی معاف کرنے والا ہے، اور اگر پکڑنا اچھا ہے تو ایسا پکڑے کہ کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، کہ نہیں؟ پھر ہم کیوں خیال نہیں کرتے؟ ارے ان انسانوں کا خیال ہے کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں، تو سارے حق والا ہے اس رب ذوالجلال کا خیال نہیں۔ برادران عزیز، اسی لیے حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ پہلا مراقبہ یہی ہے کہ رب کے حضور میں رہو، یہ خیال کرو کہ تم تنہا ہو ہی نہیں، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، رب ہمیشہ دیکھ رہا ہے، ہر حال کو وہ باخبر ہے۔ یہ تو اس کا رحم ہے کہ چھوڑا ہوا ہے، ہماری خطاؤں پہ اس کی عطائیں چل رہی ہے تو ہماری زندگی چل رہی ہے۔ شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ عدل ہوا تو لٹ گئے، فضل ہوا تو بچ گئے۔ ہم عدل کے بھی برداشت کے قابل نہیں، ہمارے پاس اتنی بھی طاقت نہیں کہ انصاف ہی کر دے، تو انصاف بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ مالک تیرے فضل سے ہی بچ سکتے ہیں، تیرے رحم سے ہی بچ سکتے ہیں، تیری عطا ہو تو بچ سکتے ہیں، اور اگر ہم گوتا ہیں، یقیناً گوتا ہے، تیرے حبیب کے چاہنے والے اس کے امتی ہیں، ان کی نسبت سے بچتے۔ بات اتنی ہی ہے، بات اتنی ہی ہے، تھپیڑوں پہ تھپیڑے کھا رہی ہے مگر کشتی سلامت جا رہی ہے۔ یہ سلامتی ہماری اپنی وجہ سے نہیں ہے،
وہ تاجدار کائنات بیٹھے ہیں جو ہماری کشتی کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور اب جہاں ہر امت پر عذاب نازل فرمایا، ایک ایک گناہ پر عذاب نازل فرمایا، ہر ایک امت کو تباہ و تاراج کرنے والا رب، لیکن جب اپنے حبیب کی امت کی باری آئی تو فرمایا کہ جب تک حبیب آپ ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا، ان پر عذاب نہ ہوگا، کیونکہ آپ رحمت بن کر آئے ہیں، سر تاپا رحمت ہے، اور جب تک رحمت ہوگی عذاب نہ آئے گا۔ آج اسی رحمت کے صدقے میں جی رہے ہیں، اور ہمیں اپنی شان، ہمیں اپنا خیال ہوتا ہے کہ یا شاید میری وجہ سے، ارے تم ہو کون، ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے؟ رب کے پاس پہچان بھی ہے تو نسبت مصطفیٰ سے پہچان ہے، اللہ والوں کی نسبتوں سے پہچان ہے، ورنہ ہمارے پاس چہرہ دکھانے کو چہرہ نہیں، صورت نہیں دکھا سکتے، انصاف نہیں مانگ سکتے، انصاف بھی نہیں مانگ سکتے، سوچئے فضل پہ ہی بچ سکتے ہیں۔ برادران عزیز، یہ بات ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ رب جو ارحم الراحمین ہے، کیا ہمیں اس کا بھی خیال نہیں ہے؟ برادران عزیز، دوسرا جو حضرت نے فرمایا کہ حضوریت کی کیفیت کیسی ہو، تو حضرت نے اشارہ کیا حدیث احسان کی طرف، حدیث جبرائیل جسے کہتے ہیں، حدیث ایمان و احسان جسے کہتے ہیں، کہ جہاں پر حضور پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ ایک مل اسلام، حضور پاک نے اسلام کی کیفیت سمجھائی، پھر پوچھا گیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ حضور پاک نے ایمان کو سمجھایا۔ یہ دو کیفیتوں کے بعد ہم تو ایمان پہ ہی رکے ہوئے تھے، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے جانتے تھے کہ اس کے آگے بھی کچھ ہے، تو پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے اور خوبی کیا ہے؟ جب حضور پاک جواب دیتے تو سائل کہتا صدقتا، سائل کہہ رہا ہے آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر کہتے ہم پریشان ہو رہے تھے کہ پوچھتا بھی خود ہے، تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ جب بات آئی کہ احسان کیا ہے تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، رب کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کے جلووں میں گم ہو، اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہو، اپنے رب کے جلووں میں مستغرق اور محو ہو، ایسے عبادت کرو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر یہ کیفیت حاصل نہیں کہ رب کے جلووں کو دیکھ سکو، آنکھوں میں وہ تاب نہیں کہ نگاہ رب کے جلووں سے بہرور ہو جائے، تو پھر یہ خیال رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر حال یہ خیال ہو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسے کہا گیا مراقبہ حضوریت، ہر حال یہ خیال ہو، چاہے تجارت کرنے والا تاجر ہو یا عبادت کرنے والا عابد ہو، چاہے سفر کرنے والا مسافر ہو یا گھر میں رہنے والا مقیم ہو، چاہے پڑھنے والا طالب علم ہو یا پڑھانے والا متعلم ہو، ہر حال میں یہ خیال ہو کہ میں جس کردار میں ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ خیال مضبوط ہو جائے گا تو کسی اور کو روکنے کی ضرورت نہیں، کوئی ظلم ہونے نہ پائے گا، کوئی گناہ ہونے نہ پائے گا، کہ جہاں لوگوں کو دیکھ کر آدمی رکتا ہے، جب یہ خیال مضبوط کر لے گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اب نہ زبان دراز ہوگی نہ ہاتھ اٹھے گا، کہ جب بھی اٹھنا چاہے گا یہ خیال اسے آگاہ کر دے گا، جانتا نہیں تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، کیا بولنا چاہتا ہے سمجھ نہیں رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، کدھر قدم بڑھا رہا ہے، کہاں کو جا رہا ہے، ارے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، یہ نامحرم ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، یہ عمل جو دیکھ رہا ہے یہ حرام ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، جو کام تو کرنا چاہتا ہے یہ حرام ہے، یہ ظلم ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ ارے یہ خیال کو مضبوط کر لو، ساری کائنات سدھر جائے گی۔ حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں یہ مراقبہ اول ہے، مراقبہ حضوریت،
کہ جہاں کہیں رہو کہ رب کے حضور حاضر رہو۔ بڑا خوب کہا کہنے والے نے کہ دست بکار دل بیار، ہاتھ کچھ بھی کرتے رہے لیکن دل کبھی اپنے خدا کی یاد سے غافل نہ ہو، جدا نہ ہو۔ یہ خیال کو مضبوط کرنا ہے۔ دوسری چیز آپ فرماتے ہیں، دوسرا مراقبہ آپ نے فرمایا کہ مراقبہ قلبی، دوسرا مراقبہ ہے مراقبہ قلبی، اور اس کے لیے فرماتے ہیں وَهُوَ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ۔ اس آیت کے تحت آپ نے مراقبہ قلبی کو سمجھایا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں جانو کہ دل تمہارا جو ہے یہ عرش اعظم ہے، دل جو ہے یہ آسمان ہے، اور جو دل کے علاوہ جسم ہے یہ زمین ہے، اور یہ دونوں پہ حکمرانی اللہ کی ہے۔ حکمرانی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اب جسم کا کوئی عضو، دل کا کوئی خیال اس کی حکمرانی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ رب جو چاہتا ہے وہی تم کو کرنا ہے، رب جو حکم دیا وہی تم کو کرنا ہے۔ تمہارا مقصد حیات ہی یہ ہے کہ رب کے حکم کی پابندی ہو، اور رب کے جو احکام روکنے کے ہیں اس سے بچے رہے، جو منہی عنہا ہے اس سے بچے رہنا، یہی تقویٰ ہے۔ اور جس کا حکم دیا گیا اس کو کرتے رہنا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ دل مثل آسمان ہے، جسم مثل زمین ہے، اور یہ دونوں پہ حکمرانی خدا کی ہے، اور اس کی حکمرانی کو ثابت کرتے رہو، اس کی ملکیت اور اس کے ملک کو ثابت کرتے رہو۔ تم یہ ثابت کرتے رہو، تمہارا دل بھٹکے گا نہ جسم بھٹکے گا۔ اس لیے کہا گیا یہ مراقبہ قلبی ہے۔ تیسرا فرمایا گیا کہ مراقبہ قربت، تیسرا مراقبہ ہے مراقبہ قربت، اور اس کے لیے فرمایا ہر وقت خدا کے اپنے نزدیک سمجھے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، مشہور آیت کریمہ ہم نے بارہا سنی۔ اللہ خود فرما رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم ہر ایک مخلوق کے شارک سے زیادہ قریب ہے، ہر انسان کی شارک سے زیادہ قریب تر ہے۔ وہ ہم سے جدا ہے ہی نہیں، ہم اس سے دور ہے ہی نہیں۔ برادران عزیز، جب یہ قربت کا احساس ہوگا تو پھر نتیجہ وہی ہوگا۔ احساس قربت نہ ہو تو پھر سارے راستے کھلے ہیں۔ احساس قربت ہو، اس کی معیت کا احساس ہو، اس کے ساتھ کا احساس ہو، اس کے ہونے کا احساس ہو، تو پھر بندہ کبھی غلط راستے کی طرف نہیں جاتا۔ ارے جب کسی عام آدمی کے ہونے کا احساس ہمیں گناہ سے روک رہا ہے تو ارحم الراحمین کا ساتھ ہونے کا احساس ہمیں گناہ سے نہیں روکے گا، خرابی سے نہیں روکے گا۔ تو یہ معیت کو جب محسوس کرے گا تو پھر گناہ سے بچ جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ اب یہاں پر مولا علی اس کی تشریح میں جو ہونے والے اشکال ہیں اسے دور کرتے ہیں۔ اس آیت میں لوگ بڑے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اس آیت کے تحت لوگ کبھی گمراہی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کو مولا علی مشکل کشا یوں دور فرماتے ہیں کہ مع کل شیء لا بمقارنۃ، کہ اللہ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن اس میں ملا ہوا نہیں ہے۔ میرے ساتھ ہے بولے تو رب میرے اندر ہے، نعوذ باللہ ایسا نہیں۔ معیت تو ہے لیکن غیریت باقی ہے۔ وہ رب اپنے شان کے ساتھ رب ہے، بندہ اپنے لحاظ سے بندہ ہے۔ نہیں میرے ساتھ رب ہے تو خدا نخواستہ میرے اندر رب ہے، فلاں فلاں فلاں، آگے تک چلے جاتے۔ مولا علی فرما رہے ہیں ساتھ تو ہے مع کل شیء لا بمقارنۃ، لیکن ملا ہوا نہیں ہے۔ وہ اپنی شان کے ساتھ ساتھ ہے اور تم اپنے لحاظ سے اس کے ساتھ ہو۔ دوسری چیز فرمائی وغیر کل شیء،
وغیر کل شیء لا بمزائلۃ، اور ہر چیز سے جدا ہے لیکن ایسا جدا نہیں کہ دور ہو جائے. بھائی آپ کوئی چیز کو جدا کرتے ہیں تو وہ آپ سے دور ہو جاتی ہے. اپنے لباس کو جدا کیا تو لباس دور ہو گیا، ٹوپی کو جدا کیا تو ٹوپی دور ہو گئی. اگر کوئی کہے کہ نہیں بھائی رب تو آپ بول رہے ملا ہوا نہیں ہے، تو پھر کیا جدا ہے؟ ہاں جدا ہے لیکن مٹنے والا نہیں ہے، دور ہونے والا نہیں ہے. اس کی شان ایسی ہے کہ وہ ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز پر باخبر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے. وہ ساتھ کیسا ہے وہ رب جانتا ہے. لیکن رب نے فرما دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کے ساتھ ہیں اور اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ جیسے شارک ہوتی ہے نا اس سے زیادہ قریب ہے. اب شارک کا معاملہ کیا ہے ذرا غور کیجئے. شارک کی مثال کیوں دی؟ قربت کئی چیزوں سے ہو سکتی تھی. دل بھی کہہ دیتے تو قریب تھا، دماغ بھی کہتے تھے قریب تھا، چہرہ بھی کہتے تھے قریب تھا. لیکن یہ شارک کیوں کہا گیا؟ آپ غور کریں گے تو انسان کی زندگی کا پتہ شارک سے چلتا ہے. اگر کوئی زندہ ہے، کوئی مر گیا ہے، اس کو پتہ کیسے لگتا ہے؟ نبض کے چلنے اور نبض کے رکنے سے لگتا ہے. وہ نبض کہاں چلتی ہے؟ وہی شارک پہ چلتی ہے. تو رب فرما رہا ہے جیسے تمہاری زندگی ہے نا اس زندگی سے زیادہ قریب ہم تم سے ہے. جیسے تمہارا وجود ہے وہ وجود شارک سے پہچانا جاتا ہے، اس سے بڑی پہچان رب کی ہے، اس سے زیادہ گہرا تعلق رب کا ہے. زندگی اور موت کا تعلق تو شارک بتاتی ہے، اس سے زیادہ بڑا تعلق اللہ فرماتا ہے رب کا ہے. اسی کو فرمایا گیا کہ یہ مراقبہ قربت ہے کہ بندے کو یہ خیال ہو کہ میں جہاں جاؤں رب میرے ساتھ ہے. بات وہی ہے، مقصد وہی ہے. آپ غور کریں کہ ہر مراقبے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کی نگہبانی ہو، بندے کی حفاظت ہو خرابی سے، برائی سے. یہ بنیاد ہے اس کی. اب اس کے طریقے الگ الگ ہیں، افکار الگ الگ ہیں. آپ اب اس مراقبے میں اپنے آپ کو محو پائیں گے رب کی معیت، رب کی حضوریت، رب کی قربت، رب کا قلب میں جاگزی ہو جانا. اس کے خیال کی مضبوطی ہم پاتے چلے جائیں گے. اور جیسے ہی یہ خیال مضبوط ہوگا پھر یہ ساری خرابیوں سے بندہ خود بخود دور ہوگا. یہ بنیاد ہے اس کی. اس کے بعد آگے فرمایا، اس کے بعد کا مراقبہ ہے مراقبہ معیت، کہ رب کی معیت کیسے ہے. تو فرمایا حق تعالیٰ نے دائماً اپنے ساتھ جاننا ہے، رب کو ہمیشہ اپنے ساتھ جاننا ہے. وہ کیسے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. رب فرما رہا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں جہاں تم جاتے ہو، جہاں جہاں تم ہو رب تمہارے ساتھ ہے. ارے یہ ڈرنے کا نہیں، یہ تو ہمت کی آیت ہے. ڈر گناہگار کو ہوتا ہے، ویسا اگر ڈر ہے تو ڈرے ضرور، لیکن رب کی معیت اگر سب کے ساتھ ہے تو پھر اس سے بڑی طاقت کوئی اور نہیں. آج یہاں معاملہ کیا ہوتا ہے؟ سارا معاملہ طاقت کا ہے. اب یہاں جب طاقت ہم مفتی صاحب کی دیکھتے ہیں اور کسی کو مفتی صاحب کا وہ ساتھ ملتا ہے تو وہ یہ آنگن میں کیسے گھومتا ہے، کیسے گھومتا ہے. پھر مفتی صاحب کے ہاتھ، سر پر کس کا ہاتھ ہے؟ وہ بندہ نواز سرکار کا ہاتھ ہے. تو مفتی صاحب کیسے گھومتے ہیں؟ بھئی یہ راج کیوں، یہ کیفیت کیوں؟ کوئی پوچھے تو صحیح. کہتے ہیں کہ بندہ نواز کا راج ہے. اور کس ناز سے فرماتے ہیں؟ 48 سال ہو گئے ہیں بندہ نواز کے راج میں فرماتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ جب طاقت ساتھ ہو تو کیفیت خود بخود تبدیل ہو جاتی ہے. اب آپ دنیاوی طاقتوں کو دیکھ لیں اٹھا کر، تو وہاں پر بھی ہم کیفیتوں کو بدلتا ہوا دیکھتے ہیں. کرسی پہ بیٹھنے والے کی کیفیت الگ ہوتی ہے، کرسی سے اترنے والے کی کیفیت الگ ہوتی ہے. وہاں جو چڑھا ہوا ہے اس کی کیفیت الگ ہے، نیچے اترا ہوا ہے کیفیت الگ ہے. ارے کیفیت میں تبدیلی کیوں؟ ارے اس کا ساتھ تھا چھوٹ گیا. کرسی تھی، کرسی چھوٹ گئی، پریشان ہو گئی.
پریشان ہو گئی. کیوں ہو گئی پریشان؟ کیونکہ کرسی چھوٹ گئی. برادران عزیز، تو کرسی کا ساتھ طاقت دیتا ہے. کوئی اور ساتھ ہے، پیسے والے کا ساتھ کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کی طاقت میں، کیفیت میں تبدیلی آ جاتی ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے ساتھوں پر آپ کی کیفیتوں میں یہ تبدیلی ہے، تو پھر یہ آیت پڑھ کر آپ کی کیفیت میں تبدیلی نہیں آتی کہ جہاں فرماتا رب ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں کہیں رہو رب تمہارے ساتھ ہے. تمہیں کوئی کرسی کی ضرورت نہیں، کوئی انسان کی ضرورت نہیں، کوئی اور طاقت کی ضرورت نہیں. تو ساری طاقتوں کی طاقت رکھنے والا ہے، جو قادر مطلق ہے، جو رب العالمین ہے، مالک الملکوت ہے، ہر ایک طاقت رکھنے والا وہ رب فرما رہا ہے اینما کنتم وہو معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. اگر یہ طاقت اس ساتھ کو محسوس کرے نا، پھر ہم سوچتے ہیں کہ 600 برس 650 برس پہلے اس بیابان میں حضرت بندہ نواز کیسے رہے ہوں گے. ارے تنہا ہو تو فکر ہوگی، ان کے ساتھ تو رب ہے نا. 800 برس پہلے حضرت بابا شرف الدین اس پہاڑی پر کیسے رہے ہوں گے جہاں ہم نے دیکھا کہ 50 برس پہلے بھی جنگل و بیابان تھا، جہاں پر جانور پھرا کرتے تھے. وہاں 800 برس پہلے کیسے رہے؟ ارے تنہا ہوتے تو فکر مند ہوتے، ان کے ساتھ رب کی طاقت تھی اور انہیں یقین تھا کہ جس کے ساتھ رب کی طاقت ہو کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں کر سکتی. کیا ہمارے پاس ہے؟ اگر ہو تو کیفیت میں تبدیلی دیکھیے. وہ معیت اگر محسوس ہونے لگ جائے نا، وہ حضوری محسوس ہونے لگ جائے نا، تو پھر اپنی کیفیت میں خود بخود تبدیلی نظر آئے گی. مزاج میں وہ انداز نظر آئے گا، وہ بے نیازی نظر آئے گی. لوگوں کو دیکھیں گے تو مسکرائیں گے، کوئی ظالم کو دیکھیں گے تو مسکرائیں گے. ارے دیکھو امام حسین کو، کبھی غور کیا ہے کہ 24,000 کے لشکر کے سامنے وہ ڈٹ کر ٹھہر جانا کیسا تھا؟ کیا بات تھی کہ کھڑے ہو گئے، اپنے بچوں کو لے کر کھڑے ہو گئے. جانتے ہیں کہ رب ساتھ ہے، اس کی رضا ساتھ ہے. وہ یہی چاہتا ہے. ارے وہ چاہتا ہے تو قربان ہے. ارے میں بھی قربان ہوں، میری اولاد بھی قربان ہے، یہاں تک کہ 6 ماہ کا شہزادہ حضرت علی اصغر بھی قربان ہے. کیوں؟ کیونکہ رب چاہتا ہے اور ہم وہی کرتے ہیں جو رب چاہتا ہے. سوچئے، کھڑے ہونا چھوڑیے، لڑنا چھوڑ دیجئے، خاندان کو لے جانا چھوڑ دیجئے. 24,000 آدمی سامنے آئے اور آپ تنہا کھڑے ہونا سوچئے. خالی یہ اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک کہ رب کی معیت کا احساس نہ ہو، یہ خیال نہ ہو کہ سب سے بڑی طاقت میری طرف ہے. تمہارے پاس اسلحہ ہوگا، تمہارے پاس ہتھیار ہوں گے، تمہارے پاس اسباب ہوں گے، تمہارے پاس سب کچھ ہوگا، لیکن رب میرے پاس ہے. یہ خیال ہم سے دور ہو رہا ہے، اس لیے آج ہم پسماندہ ہو گئے. ہم ڈر رہے ہیں، دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہے. اگر کچھ جھنڈے نظر آئے تو دل بے چین ہو رہا ہے، کچھ آوازیں نظر آئی تو دل کی حرکت بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس طاقت سے ڈیٹیچمنٹ ہے. اگر رب سے اٹیچمنٹ ہو جائے نا تو پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے. 24,000 ہو یا 1,00,000 ہو یا 1 کروڑ ہو، وہ رب العالمین سے تعلق ہوگا تو پھر یہ دل ہلے گا نہیں، مطمئن رہے گا. اسی کو بندہ نواز فرماتے ہیں کہ مراقبہ معیت کرو، مراقبہ معیت کرو. یہ خیال کرو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ خیال کرو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. جہاں چل رہا ہوں تنہا نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے. یہ خیال کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ابابیل کو اترنے کو بھی سنا ہے، بدر و احد کے معرکے کے تبدیلیوں کو بھی سنا ہے. یہ معیت کی ہی کیفیت ہے. برادران عزیز، اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ مراقبہ احاطت،
یہ جاننا کہ حق تعالیٰ ہر شے پر محیط ہے، کوئی چیز اس کے قدرت کے باہر نہیں۔ اور اس کے لیے تو ہم نے بارہا آیات کو سنا ہے، جیسے فرمایا واللہ من ورائہم محیط الا انہ بکل شیء محیط۔ رب بار بار فرماتا ہے کہ رب ہر چیز پر محیط ہے، قدرت طاقت ہر لحاظ سے محیط ہے۔ تو یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو کہ جیسے آپ فرماتے ہیں کہ کسی برتن میں پانی کو ڈال دو، تو اب وہ پانی برتن کے اندر سما گیا اور وہ برتن اس پر محیط ہو گیا۔ اسی طرح رب ہر ایک پر محیط ہے، کوئی خطرہ پانی کا اس سے خالی نہیں، اسی طرح کوئی مخلوق اس کے احاطے سے خالی نہیں۔ اگر یہ خیال ہوگا تو پھر آدمی فکر مند کیوں ہوگا؟ رب کی فکر مضبوط ہوگی تو فکر مندی دنیا کی کم ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ مراقبہ افعال، میں ختم کر رہا ہوں، سمجھتا ہوں کہ وقت انتہا تک پہنچ چکا ہے، تو میں ختم کر رہا ہوں کہ مراقبہ اقبال فرمایا، افعال فرمایا، جس کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے ہر فعل کو پیدا کیا۔ جو تم کرنا چاہتے ہو وہ خالق جانتا ہے، سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ تو پھر اپنے افعال پر خیال کرو، وہ خالق کائنات کیا چاہتا ہے وہ فعل کرو، رب کیا چاہتا ہے وہ عمل کرنا، دل کیا چاہتا ہے نہیں۔ یہ سفر خودی سے خدا تک کا ہے، یہ سفر کہاں سے؟ خودی سے خدا تک ہے۔ آج سارا معاملہ خودی پہ چل رہا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے، میں کیا چاہتا ہوں، میرا گھر کیسے ہو، میرا لباس کیسے ہو، میری گاڑی کیسے ہو، میرے دوست کیسے ہو، میرا سارا معاملہ کیسے ہو، میرا 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 میرا، اس کو نکال دو اور کہو میرا رب کیا چاہتا ہے، میرا رب کیا چاہتا ہے، میرے رب کو کون سا لباس پسند ہے، میرے رب کو کون سا غذا پسند ہے، میرے رب کو کیسے اخلاق پسند ہے، میرے رب کو کیسا چلنا پسند ہے، وہ کرو۔ خودی کو مٹاتے ہوئے خدا کو اپنے اوپر طاری کرو تو پھر آدمی اللہ سے قریب ہوگا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مراقبہ افعال، کہ ہر فعل میں رب کا خیال ہو کہ اس عمل سے رب خوش ہوگا یا نہ ہوگا۔ جس عمل سے رب خوش نہیں ہوتا اس کو چھوڑنا ہے، اور جس سے خوش ہوتا ہے اس کو کرنا ہے، چاہے مجھے پسند آئے، چاہے دوست کو پسند آئے یا نہ آئے۔ ہاں جب پسند دونوں کی ایک ہو جائے کہ رب کی پسند ہی میری پسند ہو، میری پسند ہی رب کی پسند ہو، تو پھر اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ، جس کے لیے رب فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ رب کی طرف آؤ تو اس کیفیت میں آؤ کہ تم بھی راضی ہو رب سے اور رب بھی تم سے راضی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جو رب کو پسند ہے وہ بندے کو بھی پسند آنا، جو رب چاہے بندہ وہی چاہنا، جو رب بولے بندہ وہی کرنا۔ میری پسند، دوست کی پسند، بھائی کی پسند نہیں چلتی، رب کی پسند چلتی، رسول پاک کی پسند چلتی۔ یہ کام ہونا چاہیے۔ برادران عزیز، اس کے بعد آگے فرمایا کہ مراقبہ وسعت، مراقبہ وسعت جس کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے کہ جہاں رب فرماتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ فکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ تنگ نہیں ہے، تو اس کی وسعت، اس کا احاطہ ہر چیز پر ہے۔ یہ خیال اب اس کو کیسے محسوس کریں؟ بسا اوقات قریب قریب دکھ رہا، قریب قریب چیز ہے نا بھائی، وہی الفاظ کی بات نہیں۔ آپ جب کیفیات کو دیکھیں گے کہ جہاں بندہ پریشانی میں ہوگا، حیرانی میں ہوگا، بے چینی میں ہوگا، تو وہاں پر اسے یہ رحمت کا احساس ہوگا، اس وسعت کا احساس ہوگا، کہ یہ احساس پیدا کرو کہ اس کی رحمت وسیع ہے۔ وسعت، مراقبہ وسعت وہاں کام آئے گا۔ اسی طرح
افعال گناہوں سے بچنے کے لیے، جہاں آدمی گناہ کی طرف جا رہا ہے وہاں پر مراقبہ افعال اسے روکے گا، کہے گا کہ نہیں یہ فعل رب کو پسند نہیں ہے، اس سے بچو۔ تو آپ کی کیفیات کے لحاظ سے یہ مراقبہ افادیت پیدا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا آخری بالکل نہیں اور بھی ہے، اچھا تو میں یہاں پر ختم کرتا ہوں کیونکہ آپ میں کتاب کا حوالہ دے دیا، کتاب میں 36 ہے، میں 12 کی نسبت سے 12 لکھ کے لایا تھا، تو کتاب میں 36 مراقبے ہیں، میں 12ویں شریف کی نسبت سے 12 لکھ کے لایا تھا۔ تو اب کیونکہ وقت کم ہے تو مراقبہ وجود کہا گیا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اس آیت کریمہ کے تحت کہ اللہ کا وجود ہر جگہ، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں جا کر تم بچ سکتے ہو، چھپ سکتے ہو، اس کی نگاہ سے خالی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، اس کا وجود، اس کا علم، اس کا احاطہ ہر طرف ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں دیکھو گے رب کو پاؤ گے، جدھر جاؤ گے رب کو پاؤ گے، کوئی جنگل، کوئی بیابان، کہیں بھی جاؤ رب کو پاؤ گے۔ یہ مراقبہ وجود ہے۔ اس کے بعد فرمایا مراقبہ پیر، ایک ضروری مراقبہ جس کو ہم سنتے ہیں، تصور شیخ کے نام سے جسے سمجھا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے معاملے اللہ کی طرف چلتے چلتے اچانک یہ مراقبہ پیر کا مسئلہ کیا ہو گیا، تو اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ فرمایا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ اطاعت پیر کا خیال ہو، یہاں پر اطاعت پیر کا خیال ہو، جیسے کہ آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول پاک کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیونکہ آپ کو سب کچھ کرنا ہے تو کوئی سکھانے والا بھی تو چاہیے، کوئی بتانے والا بھی تو چاہیے، ایک تھیوری آپ کے سامنے ہے تو کوئی پریکٹیکل بھی تو چاہیے۔ نماز کا حکم قرآن نے دیا تو حضور پاک نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ تو جب تک اطاعت مصطفیٰ نہ ہوگی نماز مکمل نہ ہوگی، ادائے مصطفیٰ کی نقل نہ ہوگی تو عبادت نہ ہوگی۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں سلسلے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو چلتا ہوا حضور پاک سے آ رہا ہے، جو طریقہ حضور پاک نے سکھایا ہے، مولا علی نے سکھایا ہے، پھر وہاں سے ائمہ اہل بیت سے ہوتا ہوا حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر تک، خواجہ غریب نواز تک، وہاں سے پھر ہمارے پیروں نے سکھاتے ہوئے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو پیر کی اطاعت در حقیقت اطاعت رسول ہے، کیونکہ یہ ادائے رسول ہے، وہ اصل ہے تو یہ نقل ہے۔ یہ لیکن نقل کس کی؟ رسول پاک کی ہے۔ نیابت کس کی؟ رسول پاک کی ہے۔ خلافت کس کی؟ رسول پاک کی ہے۔ تو یہ نائب رسول ہے جو رسول پاک کے طریقے کو سکھا رہے ہیں، اور جو ہم ان کی اطاعت کر رہے ہیں در حقیقت رسول پاک کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ تو اب ان اعمال کو درست کرنے میں جو پریکٹیکل ہمیں طریقہ بتایا جاتا ہے، سب سے بڑا ذریعہ رسول پاک کی ذات گرامی ہے، اور وہیں سے چلتا ہوا اولیاء اللہ ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی کو تو حضور پاک نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، پھر فرمایا کہ میرے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں۔ ورثۃ الانبیاء کون ہیں؟ علماء ہیں۔ یہ اولیاء ہیں جو سکھا رہے ہیں۔ برادران عزیز، تو اب اس کو کیسے ماننا ہے؟ آگے فرماتے ہیں بندہ نواز کہ عین الخزاعت میں حضرت حمدانی فرماتے ہیں کہ مرید پیر کے دل میں خدا کو دیکھتا ہے۔ مرید پیر کے دل پہ جب توجہ کرتا ہے تو وہاں خدا کو پاتا ہے، اور پیر جب مرید کے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو خود ہی کو پاتے ہیں۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں، مرید کے دل میں پیر ہے اور پیر کی اطاعت کر رہا ہے، اور جب مرید توجہ کرتا ہے پیر کی طرف تو خدا کے احکام کو، خدا کے جلووں کو پاتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے لیا ہوا نور ہے تو مجھے بانٹ رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے کہ ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں۔ برادران عزیز، آگے فرمایا گیا اس کے بعد 3 مراقبے میں صرف نام ذکر کر دیتا ہوں۔ مراقبہ حاتم اصم کہا گیا،
اس کے بعد کہا گیا مراقبہ خلا، اور اس کے بعد ہے مراقبہ کثرت۔ ان مراقبوں کا جو بنیادی مقصد ہے، ان کو حضرت بندہ نواز نے فرمایا ہے کہ یہ مراقبے جو ہیں یہ اعز المشاغل، کہ جتنے مشاغل ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ باعزت باوقار کوئی مشغلہ ہے، سب سے زیادہ اہم مشغلہ ہے تو مراقبہ ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ مراقبہ ہی ہے جو ہمارے اعمال میں حلاوت کو پیدا کرتا ہے۔ آگے فرمایا کہ توجہ تام ہے مراقبہ، کہ کسی کو توجہ تام چاہیے تو مراقبے سے حاصل ہوتی ہے۔ برادران عزیز، آج معاملہ کیا ہے کہ ہم جو پریکٹیکل راستہ ہے نا اس سے دور ہو گئے۔ تکلیف یہی ہے کہ ہم سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، کر نہیں رہے ہیں، اور کر بھی وہی رہے ہیں جو پسند ہے۔ ہم کو اچھا دکھتا ہے تو کرتے ہیں، دل بولتا ہے تو کرتے ہیں، نہیں تو نہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ اہدنا الصراط المستقیم کہا گیا، یہ استقامت والا راستہ ہے، اور استقامت کا مطلب ہے پابندی ہر حال میں ہو، بیماری ہو تب بھی پابندی ہو، کوئی ناتوانی ہو تب بھی پابندی ہو، کسی لحاظ کی رکاوٹ ہو تب بھی پابندی ہو۔ تو اعمال میں جب پابندی ہوگی تو ہی اس کا آپ کو ثمرہ حاصل ہوگا۔ اعمال میں پابندی نہیں ہے، دل بولا کر رہے ہیں، دل بولا چھوڑ رہے ہیں، یا پھر عمل تو ہو رہا ہے لیکن عمل عبادت نہیں، عادت ہو گئی۔ وہ کیسے؟ تو آدمی رکوع سجدہ قیام کر رہا ہے عادتاً، اس کے بعد خیال ہو رہا ہے کہ پہلی تھا، دوسری تھا، تیسری تھا، چوتھی تھا۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ عادتاً کر رہے ہیں، عبادتاً نہیں کر رہے ہیں۔ عبادتاً کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر ایک رکن توجہ کے ساتھ ہو، خیال خدا کے ساتھ ہو، ذکر خدا کے ساتھ ہو، رب کے ساتھ اپنی اس تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے ہو۔ اب عادتاً ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ہم بازو والے کو دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ساتھ شروع کرے تھے، اب وہ قاعدے میں آ گیا تو مطلب میں بھی دوسری رکعت میں رہنا تھا۔ یہ عادت ہو، یہ عبادت نہیں ہے۔ تو ہمیں عبادت کرنی ہے، کوئی اور مشغلہ نہیں چاہیے، اس کے لیے توجہ درکار ہے۔ توجہ سب سے اہم چیز ہے، کنسنٹریشن، استقامت، استغراق، اس میں محو ہو کر ٹوٹ کر کرنا، دنیا سے ٹوٹنا اور اس طرف جڑتے ہوئے عبادت کیجیے۔ 10 منٹ کیجیے۔ رب آپ کی، میں نے جو عرض کیا نا کہ رب آپ کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، وہ پسند کرنا چاہیے۔ ایسی عبادت کرو کہ رب پسند کرے۔ 10 بار تسبیح پڑھو کوئی بات نہیں، لیکن دل سے پڑھو۔ 10 بار ذکر کرو لیکن دل سے کرو۔ اللہ کے پاس کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ 2 رکعت ہو لیکن پوری توجہ کے ساتھ ہو، کوئی بات نہیں۔ 20 رکعت پڑھ رہے ہیں لیکن توجہ نہیں ہے تو وہ 20 رکعت کام کے نہیں۔ 2 رکعت پڑھیے کہ بس تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک خدا ہی خدا رہے، خدا ہی خدا رہے۔ برادران عزیز، میں وقت لیا ہوں، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی ہی صبر سے مجھے سنا اور ہمت افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک۔ ہمیں نیک اور صالح متقیوں پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا۔ مالک تیرے حبیب کے آستانے پہ آئے ہوئے ہیں، تیرے محبوب کے آستانے پہ آئے ہوئے ہیں، ان کے صدقے میں یہاں جتنے تشریف فرما ہیں ان کی تمام تر حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے مقاصد کو پورا فرما، ہمارے ساری نیتوں کو پورا فرما۔ یہ فیض جو بٹ رہا ہے ایسے ہی بٹتا رہے، اور ہمارے گھروں میں ان کا صدقہ پلتے، ہم ان کے صدقے پہ پلتے ہیں اور پلتے رہیں، یہی دعا ہے مالک۔ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی
قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔